بھی عجیب ہوتی ہے، تلاش حق کی طلب بھی عجیب ہوتی ہے، یہ ہو تو منزل عرفاں قریب ہوتی ہے۔ ہر کسی کو نہیں ملتی متاع حب علی، یہ نعمت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری بغیر نام علی کو اذان دیتا ہے، بغیر نام علی کو اذان دیتا ہے، خدا کے گھر میں وہ نامکمل بیان دیتا ہے۔ علی کے حق کو کس طرح چھپاؤ گے لوگوں، علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں وکیل آل محمد علامہ فراز حیدر کاظمی سے کہ وہ ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، صلوات مل کے بابا سے پڑھیں۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ خوشنودیے صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین، شہداء مرحومین، سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم اللہ اب تمام حضرات مجلس میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، جو دوست احباب تشریف فرمائے مولا سب کی جائز اور شرعی حاجات کو قبول و منظور۔ گلفام بھائی، حسن بھائی، امیر شاہ صاحب، مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات، مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ آپ پیچھے جگہ، یہ کافی ساری جگہ خالی ہے، اب پیچھے دوست آ رہے ہیں، ان کو جگہ مل جائے۔ ایک ایک قدم آگے قریب آئیے، درود کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں بڑی دور سے میں کافی سفر کیا آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے، آپ دور دور بیٹھے ہیں۔ عزیزان اللہ صلی اللہ، عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان نیندوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان اکرام، بڑا ایک روایتی سا جملہ جو تقریباً ہر مجلس میں گاڑی سے اترتے سننا پڑتا ہے، حالانکہ ایسا مزاج ہوتا نہیں لیکن احتیاط اپنی جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی تسی کچھ بھی نہیں آکھنا۔ تو میں ایسے خطاب تو کرتا نہیں، البتہ جو ہمارا آقا اور مولا ہے، بادشاہ ہے، ان کے فضائل تو ہم بھرپور پڑھ سکتے ہیں، اور یقیناً آپ انہی کے لیے تشریف فرمائیں۔ تیری زبان آل محمد اسلام دے ذکر دی نہیں بول دی، او زبان کل قبر دی نہیں بولے گی۔ نعرہ
تھوڑی اجازت ہے، میں آپ کا مزاج ذرا میں پہلے بتا دوں نا، شاید بندہ سمجھتا ہے کہ قبلہ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا پڑھیں گے۔ میں آل محمد کے، چونکہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، باعزت مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ آل محمد کے گھر میں ہر مبارک تاریخ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہو رہے ہیں، اور غم اور خوشی کا تعلق تو تعلق سے ہوتا ہے، جس کا جتنا جس سے تعلق ہو اس کا اتنا غم، اور اس کی خوشی میں اتنی خوشی۔ اب یہ ہمارا مقدر ہے، اس پہ تو ہمیں ناز ہے کہ اس گھر کا غم بھی ہمیں نصیب ہوا، اس گھر کی خوشیاں بھی ہمیں نصیب ہوئی۔ تو اب یہ آل محمد کا بڑا احسان ہے ہم پہ، کیونکہ یہ 2 مہینے سال میں بسم اللہ ایسے ہوتے بلا فصل، محرم اور سفر کے، وہ ہمارے غم کے ایام ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنے بھرپور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ سیاہ لباس ہوتا ہے، گریہ، ماتم، نوحہ، مجلسی لنگر ہوتا ہے، جب مجلس سے باہر نکلتا تعزیہ، علم، جلوس، ذوالجناح، ہر گلی میں ہر جگہ پہ ایک ہی فضا ہوتی ہے، ایک ہی مزاج ہوتا ہے۔ جو مومنین ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کے بچے دیکھتے ہیں، وہ پھر پوچھتے ہیں گھروں میں جا کے کہ انہیں کیا ہے، یہ کیوں روتے ہیں؟ تو جواب ہوتا کوئی نہیں، تو پھر انہیں یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ انہیں بی بی کی بد دعا ہے۔ تو اب یہ 2 مہینے مسلسل ہم چونکہ غم میں رہتے ہیں، تو وہ ہمیں مسلسل غم میں دیکھ کے سارے یہی سمجھتے ہیں، بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے شاید انہیں واقعی بی بی کی بد دعا ہے جو یہ اس طرح روتے رہتے ہیں، لیکن وہ علی ہی نہیں جو معجزہ نہ دکھائے۔ اس بادشاہ نے 2 مہینے پھر بلا فصل خوشیوں کے ایسے رکھے ہیں، وہی بارگاہ ہوتا ہے، وہی مومن ہوتے ہیں، لباس رنگین ہو جاتا ہے، مزاج خوش ہو جاتا ہے، اور پھر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، جہاں پہ بغل گیر ہو کے ایک دوسرے کو نوحہ سناتے ہیں، وہاں شعبان اور رجب 2 مہینے ایک دوسرے سے خوشی سے گلے مل کے کہتے ہیں آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو، آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو، آج اس قرآن کے آنے کی مبارک ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ جو 2 مہینے محرم سفر میں ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ انہیں بی بی کی بد دعا ہے، ہماری ان 2 مہینوں میں خوشیاں دیکھ کے بتا اب انہیں کس بی بی کی دعا ہے۔ توجہ ہے؟ جو بندے پریشان بیٹھے ہوتے لوگوں کی رالیں ٹپکتی، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ہوتا، ہم بھی اس کی ولادت کا جشن مناتے۔ 5 نام میں جانتا ہوں، رکھ لو۔ ہاں وعدہ کرتے ہیں ہم اتحاد بین المسلمین کے تحت خوشیوں میں ہم شریک ہوں گے، آپ جشن تو رکھیے۔ وعدہ کرتا ہوں مٹھائیاں ہماری طرف سے، چراغاں ہماری طرف سے، رنگین لباس ہماری طرف سے، لیکن حسد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کے حسد کوئی نہ کرے۔ شیعہ مذہب کا قانون بڑا سخت ہے کہ شیعہ مذہب میں ولادت منائی اس کی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اپنے بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بلا فصل۔ اس کے لیے قرآن سے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ، اس کی 2 تفاسیر کی گئی اور دونوں ہی آپ کے ساتھ پڑھ، باقی جہاں تک آپ کا مزاج جیسا جڑے گا ویسے پھر بادشاہ خیر کریں گے۔ قرآن میں ارشاد ہے اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع، سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا۔ میرے سامنے سمجھدار میرے بزرگ تشریف فرمائے، اور میں بات کلامی کرنے کا عادی نہیں ہوں،
ممبر پہ بد تہذیبی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. میں کسی سے نہ میں بد دعائیں دینے کا آدمی ہوں. جو نہیں بولے گا وہ گونگا ہو جائے گا, جو ہاتھ نہیں اٹھے وہ ٹنڈا ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں آپ بد دعائیں لینے نہیں آئے. یہ حسین کا دربار ہے. میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے سبق سنانے کے. جو دینا ہے آپ کو جاتے ہوئے حسین کی ماں نے دینا. اس بچے سے لے کے سب سے سن رسیدہ بزرگ تک سب کو ایک عہدے میں مخاطب کیا ہے کہ آپ حسین کے عزت دار مہمان. میں عزت دار مہمانوں کے سامنے آپ کے بادشاہ کا تذکرہ شروع کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے سورج کی قسم اور اس چاند کی, اس چاند کی نہیں, اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. ہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا. تو اب یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ جس نے پکڑنا ہو وہ پیچھے ہوتا ہے, جسے پکڑنے کی کوشش کی ہے وہ آگے ہوتا ہے. تو اب اللہ وہاں کیا کہہ رہا ہے, اس چاند کی قسم کھائی کب, جب کائنات کا سلطان نبی عید والے دن واللیل والی زلفوں میں کنگھی کرنے کے بعد. اچھا جو چپ بیٹھے ہو, یا یوں کہہ لوں کہ اللہ کے سوارے ہوئے نے خود کو پھر سے سنوارا. دایاں پیر ابھی دہلیز سے باہر آیا نہیں کہ اسے محبوب کا چہرہ پیارا لگا. جبرائیل کو بھیجا, جا میرے محبوب کے قصیدے پڑھ. زمین پہ نازل ہوا, نورانی پروں کو نورانی پیروں پہ رکھا. پیروں پہ رکھنے کے بعد کہتا ہے اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا, سورج کی طرح چمکتے تیرے چہرے کی قسم ہے. وہ کہہ کے چلا گیا. چوتھے قدم پہ ابھی میرا نبی پہنچا تھا, چوتھا قدم زمین پر رکھا ہے کہ وہ پھر آ گیا. پھر آتے ہی اس نے وہی پیروں پہ رکھے. پیروں پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہے والقمر اذا تلاہا, اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. مصطفیٰ نے موڑ کے دیکھا تو حیدر کرار آ رہا تھا. جو جاگے گا میں اس کے لیے پڑھوں گا. سر صرف اتنی ہے, جو جاگے گا میں اس کے لیے پڑھوں گا. اب یہ تفسیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ چاند سورج. ایک عالم دین ہے عبد الرزاق موسوی المکرم, بڑے جید, انہوں نے اس کی شرح لکھی. اور شرح میں انہوں نے کہا جی مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں, میری ہزار مجال کہ میں یہ کہوں کہ رسول سورج نہیں یا علی قمر نہیں. والقمر, جس نے لفظ قمر کا لطف لے لیں. انہوں نے کہا جی میرے کروڑوں دفعہ حضور سورج, کروڑوں بار علی قمر, لیکن میرے نزدیک اس آیت کی حقدار ایک اور جوڑی ہے. نہیں سمجھ میں یار. دلیل میں انہوں نے کہا وہ جوڑی ایسی ہے کہ نبی دنیا میں آئے 17 ربیع الاول کو, علی آئے 13 رجب کو, درمیان میں ظاہری فاصلہ 5 مہینوں کا ہے, لیکن اس جوڑی نے بلا فصل کی رسم توڑی نہیں. 3 شعبان کو حسین آئے, 4 کو بلا فصل عباس آ گیا. شاباش, اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی. دوسری دلیل انہوں نے رکھی, انہوں نے کہا نبی مدینے میں ہے, علی نجف میں ہے, ظاہراً ہزاروں میل کا فاصلہ درمیان میں ہے, لیکن اس جوڑی نے یہ روایت یہاں بھی قائم رکھی ہے جہاں کربلا میں ایک طرف حسین ہے, بلا فاصلہ عباس ساتھ ہے. اور عباس کو باب الحسین کہتے ہیں. یہ تیرے میرے بادشاہ عباس کا لقب ہے. بابل, اس لیے حکم ہے کہ جب زیارات پہ جاؤ پہلے عباس کے دربار پہ حاضری, کیونکہ مقام تک پہنچنے کے لیے پہلے دروازے پہ جانا پڑتا ہے. وہاں سے ہو کر حسین کے پاس جاؤ, پہلے در پہ آنا پڑے. جیسے علی باب مدینۃ العلم ہے. میں توجہ فرمائیے. حضور اب میں اپنے بادشاہ کی شان پڑھنے لگا ہوں.
تو پھر میرے ساتھ ہاں میں پڑھوں گا. ایسا نہیں, یہ نہیں کہنا یہ سب میرے پاس اتنی مجھے علی سے فرصت ہی نہیں. نہیں, جہاں تک آواز آ رہی ہے فرات, آؤ سنو حسین کیا ہے, آؤ سنو عباس کیا ہے. عباس باب حسین, باب کہتے ہیں دروازے. اب میں دروازہ لفظ استعمال نہیں, باب ہی کروں گا. جتنے جوان میرے ساتھ جاگنا. علامہ فرماتے ہیں حسین تہجد کی نماز کے وقت جب اپنے حجرے کا باب کھولتے, اپنے باب پر, اپنے حجرے کے باب پر اپنے باب کو کھڑا دیکھتے. عباس کی پیشانی چوم کے حسین کہتے میں روز صبح بابا علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں, میرے غم ٹل جاتے ہیں. کوئی بیٹھا ہے غازی سننے والا جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی, میرے سارے غم ٹل جاتے. جملے کیا ہے, ٹل جاتے. نبی نے کیا کہا تھا, کل ہم و غم سینجلی, پکار اسے تیرے سارے غم ٹل جائیں گے. ناد علی نبی نے پڑھی تھی غم ٹالنے کے لیے. حسین کہہ رہے میں عباس کو دیکھتا ہوں میرے غم ٹل جاتے ہیں. ساحلوں کو یہی بتا رہا ہے حسین, مجسم ناد علی کو عباس کہتے ہیں. نہیں توجہ فرما رہے میری بات. چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے, کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے حسین. اجمیری نے کہا تھا دین است حسین, دین پناہ است حسین. جس کی پناہ میں دین ہو اسے حسین کہتے ہیں, اور دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس علمدار کہتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. پہلے پتہ کر حسین کون ہے, حسین کی عظمت کیا ہے. یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ وہ آئے تھے جس سے آخری دفعہ اللہ حسین سے کلام کر رہا تھا میدان کربلا میں. اے نفس مطمئنہ لوٹا. نبی فرما رہے ہیں سفینۃ النجات حسین. تیرے میرے ساتھ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ حسین بادشاہ نجات کی کشتی ہیں آپ کی جد امجد؟ فرمایا بالکل. کہا آپ نہیں؟ فرمایا ہم 14 نجات کی کشتیاں ہیں. مولا پھر حسین کو کیوں کہا؟ فرمایا حسین کی کشتی بڑی تیز ہے. نانا کوئی زوار بیٹھا ہے, مولا کیسے تیز ہے؟ فرمایا 100 صفحے لگے گی خدائی کی محشر والے دن. 100 صفحے, ایک صف ہم بخشوائیں گے, 99 اکیلا حسین بخشوائے گا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اے نفس مطمئنہ ارجعی, لوٹا. یہ ہے مقام حسین ابن علی. لوٹا لوٹا. میں پھر کہہ رہا ہوں آدم سے عیسیٰ تک نبی ہے یا اس کا کوئی مقتدی ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی سے کہا موت کے لیے تیار ہو جا. حسین سے کہتے ہیں لوٹا. یار میں سمجھدار مجمع میں پڑھا ہوں بھائی. نہ مجھے خار چڑھتی ہے اس بات پہ جو اترتے ہی کہہ دیتے نا وہ کسی نے کچھ نہیں آکھنا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں میرے بادشاہ کی شان سن, پھر تمہیں پتا چلے کوئی بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اپنا کام کرنے دے یار, ہمیں حسین سے فرصت نہیں. ہم اس کی خوشیوں میں خوش ہیں, ہم اس کے غم میں غم میں مست ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ لوٹا منطق کا کلیہ ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اللہ کرے جو پریشان ہے نا حسین کے صدقے میں اور ہو جائے. جنہیں حسین سمجھ اور سننا, حسین ماننا دور کی بات, سننا برداشت نہیں ہوتا. کلیجہ پھٹتا ہے. قرآن ہے ہر شے اپنے اصل کی. میری آپ کی اصل کیا ہے؟ مٹی. اللہ سورۃ آیہ میں کہتا ہے بنائے مٹی سے گئے, جاؤ گے مٹی میں, اٹھائے مٹی سے جاؤ. ہماری اصل ہے مٹی.
اب کلیہ کیا ہے منطق، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر شے ہماری آپ کی اصل مٹی ہے۔ اب دیکھتا ہوں کتنے بندے جو میرے ساتھ ہیں، کتنے بندے جو حسین کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ میری آپ کی اصل مٹی، میں اور آپ مٹی سے نکلے ہیں، حسین ربوبیت سے نکلا ہے۔ کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نور کے ساتھ نور مانا، کعبے میں خود خدا مانا، اور عشق کے ساتھ فرش مانا، نبی کی زبان سے خدا مانا، کل ایمان، کل قرآن، کل سلطان، کل رحمان نہیں توجہ فرمائیے، یہ جو نفس مطمئنہ کی سند ہے نا، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے پاس بھی بات، آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی۔ آپ پریشان ہو گئے، اللہ نے ابراہیم سے پوچھا تھا، دلیل قرآن کی ہے۔ ابراہیم نے کہا مالک مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا ایمان نے۔ کہا لیطمئن قلبی، میں قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان اور ہے، اطمینان اور ہے، بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ جنت پر ایمان 73 فرقوں کا، اطمینان صرف علی والوں کا۔ نفس مطمئنہ کی سند حسین کو ملی کیسے؟ آپ کے میرے سجاد مولا چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا کتنی تعداد تھی اصل میں؟ کوئی کہتا 3 لاکھ، کوئی کہتا 6 لاکھ، کوئی کہتا 9 لاکھ جو آپ کے بابا سے لڑنے آئے۔ امام سجاد فرماتے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کہ حسین سے لڑنے والوں کی تعداد کتنی تھی۔ مولا کیسے؟ فرمایا صرف بشر حسین سے لڑنے نہیں آئے، بدی اور برائی کی کائنات کی ہر طاقت شبیر سے لڑنے آئی، ہر باطل حق کو مٹانے آیا۔ اربوں کروڑوں کا لشکر تھا اور حسین مطمئن تھا۔ نانا بادشاہ حسین کا ذکر سن کر، نام سن کر چہرے اترتے نہیں، کھلتے ہیں۔ یہ 2 مہینے ایسے ہیں ان میں چہرے کھلتے ہیں، شجرے کھل جاتے ہیں۔ اور جس نے ابھی حسین سے ان مہینوں میں نہیں مانگنا نا، وہ پھر سارا سال زحمت بھی نہ کرے۔ عام ہستی کا نام نہیں ہے، کائنات سخاوت کا وہ واحد بادشاہ ہے، سلطنت سخاوت کا۔ حسین اس سخی کو کہتے ہیں جس کی سخاوت کی لغت میں لفظ بس کوئی نہیں۔ میں جلدی کر رہا ہوں کہ آپ پریشان بیٹھے نہیں، یہاں تو پھر دیکھیں پنجابی میں ایک مقولہ ہے، محاورہ بھی اور حقیقت بھی۔ آپ کو پتہ ہے پنجابی کہتے ہیں ککڑ بانگ کدوں نہیں دینا، پتہ ہے کدوں نہیں دینا؟ جدوں دے پر بنی پھر نہیں دینا، یہ بن کے دیکھ رہے یہاں تو ساڑھے پر نہ بننے آپ کو۔ کوئی سنے، کوئی لڑے، کوئی مرے۔ اگر آپ نے بھی حسین نہیں سننا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نہیں یہاں تو سمجھا، میں نے یہ کچھ جذبات میں نعرے کے لیے جملہ نہیں کہا، میرے پاس دلیل ہے اس بات کی۔ حسین وہ سخی ہے جس کی سخاوت کی لغت میں لفظ بس کوئی نہیں۔ ایک بڑے اچھے شاعر نے کہا تھا کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور دنیا نے پڑھا، اور اس شان کا دریائے سخا کوئی نہیں۔ اور راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اور۔ جسے سخی حسین نہیں سنا جاتا، میں تو عباس بادشاہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ہر جگہ پہ ہر کسی نے، نبیوں پہ وہ وقت آیا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک،
ہر نبی نے ایک جگہ پہ اپنے امتحان میں ہاتھ کھڑے کر کے کہا مالک بس. اللہ نے پوچھا ہے بتا تیری رضا کیا ہے, کیا چاہتا ہے؟ جو اقبال کا جملہ نا خود ہی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہر کسی نے جہاں ہاتھ کھڑے کیے مالک بس. اللہ نے کہا کیا رضا؟ نہیں کسی کو یقین. ایوب صابر نبی ہے, قرآن کا سند یافتہ, اتنا صابر ہے, لیکن ایک وقت ایسا آ گیا ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھ کے کہتے ہیں بس. اللہ کی آواز ہے ایوب بتا تیری رضا کیا ہے؟ پتہ نہیں میرے سامنے حسین کے منتظر بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے, کائنات میں واحد ہستی ہے تیرا میرا بادشاہ حسین. اللہ جانے کربلا میں ایک مقام پر حسین کا عشق اس معراج میں تھا. اللہ کی آواز ہے حسین بس. حسین کی آواز ہے تو بتا تیری رضا کیا ہے؟ پریشان کا میرے پاس حال کوئی نہیں. کیا بات ہے کہ بلا حسین سخی کا نام ہے. آپ اس سے مانگتے ہوئے اس سے سنتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. بادشاہ حسین عام ہستی نہیں ہے جسے خود جیسا کہنا محمد فخر محسوس کریں. علی منی و انا من ہو, فاطمہ بسات منی, حسن منی و انا من ہو. ہر کسی کے لیے کہا حسین کی باری آئی تو کہا حسین منی و انا من الحسین. پتہ چلا باقیوں کے کام سے رسول زندہ ہے, حسین کے نام سے رسول زندہ ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بخشش کا ضامن یا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرانے والا. نبی کہہ رہے ہیں جو حدیث قصہ پڑھتا ہے اے میری امت کی شفاعت کرانے والے. اور اس حسین کا تذکرہ سننے کے لیے بھی بندے خاموش بیٹھے ہوں. اللہ کہتا ہے لوٹ آؤ, صرف لوٹ نہیں, راضیتم مرضیہ, مجھ سے راضی ہو کے لوٹ, مجھ سے راضی ہو پھر لوٹ. آدم گریہ کر رہے ہیں, اللہ راضی ہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ راضی ہو جائے. نو کشتیاں بنا رہے, ناروال والو اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں, اللہ راضی ہو جائے. اسماعیل چھری کے نیچے آ گئے, اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ کو جل دیا ہے, اللہ راضی ہو جائے. سلیمان نبی کہتے ہیں کوئی ایک عمل تو بتا میں کروں, تو مجھ سے راضی ہو جائے. کائنات اس کوشش میں ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ حسین سے کہتے ہیں تو مجھ سے راضی ہو جا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. یہ جو کچھ لوگ ہم سے بھی ہمارے ساتھ بھی پریشانی ہو جاتی ہے, بچوں کو پریشان کیا ہوا, نماز کا تقابل حسین سے کرتے. حسین سے تقابل ہے ہی نہیں. عبادت کا تقابل کر کے حسین سے لڑائی نہ ڈال. نماز پہ قربان ہوا حسین, نماز پہ قربان. اتنا سستا نہیں اللہ کے نزدیک حسین کہ 2 سجدوں پہ قربان کرے. ہاں نماز حسین پر قربان. جو پریشان بیٹھے ہو, سب سے بڑی نماز ہے, سب سے بڑی مسجد میں سب سے بڑے نمازی کی ساری نماز میں پوسٹ پہ آ بیٹھا. لوگوں نے اتنا ہی سنا دیا, جبرائیل نے آگے کہا اللہ کہتا ہے. جبرائیل کی جرت نہیں محمد کے سجدے میں سرگوشیاں کرے. بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہوئے؟ نبی فرماتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ ایسا اوقات میرے مقرر جہاں میں اور اللہ بلا فصل ہوتے ہیں, جن میں ایک سجدہ ہے.
نبی سجدے میں ہے، پشت پہ حسین ہے، براہ راست اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین مرضی سے نہ اترے. نبی نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی. اللہ کہہ رہے جب تک حسین نہ اترے. نبی کہہ رہے سبحان ربی الاعلی. اللہ کہتا ہے جب تک حسین نہ اترے. نبی کہہ رہے سبحان ربی الاعلی. اللہ کہتا ہے جب تک حسین نہ اترے. چپ کر جانے والوں، اللہ نبی کی تسمیاں الگ کر کے دیکھو. محمد اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ حسین 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 کر. حسین ماننے کا طریقہ ہی نہیں. حسین ویسے مان جیسے نبی نے بتایا ہے. حسین کو ماننے کا طریقہ محمد مصطفیٰ نے بتایا. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ حسین کے تقابل نہ کر. مخلوق میں ثانی نہیں رکھتا حسین اپنا. مرضی ہے اس کی، حسین کی مرضی جیسے اس کی مرضی ہے ویسے اس کی مرضی. وہ چاہے کنکر کو دور کرے، یہ چاہے آسی کو ہور کرے. پہلے حسین سمجھ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ جو جس کی پناہ میں حسین ہے وہ عباس کی عظمت کا مال نہیں. اگر تو آنکھیں نہیں چھلکتی میں غازی کی آمد پڑھ دوں. پڑھنی ضروری ہے نا بھائی. ہر بندے کو علم کا بخار ہو جاتا ہے. وہ ہم جیسے طالب علموں کے سامنے آ کے ہم جیسے ہیں پیدا ہوتے ہیں. اور شک بھی کس پہ؟ عباس کی عصمت پر. نہیں پہلے پتا کر. اچھا یہ پیدا، میں یہ بچوں کے لیے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، یہ کنفیوژن ہی نکل جائے. پیدا ہونا اور نازل ہونا اور ہے. یہاں تو نبی نے کہا یہ تم جیسے. کوئی یہ ایک روایت حدیث دکھائی. نبی نے کہا علی تم جیسا، حسین تم جیسا. ہاں یا تو تم اقرار روز نہیں کرتے تب بھی کہو. نبی نے کہا القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. پہلی دلیل فراد رکھنے لگا. پیر سونے شاہی سے پوچھے شاہ جی کیسے آئے آپ؟ وہ کہیں جی میں فراز حیدر کاظمی کے ساتھ اس کی گاڑی پہ آیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ فراز حیدر کاظمی سائیکل پہ آیا ہے؟ کیوں فراز گاڑی پہ آیا؟ وہ کیوں؟ کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا. تو جیسے وہ آئے ویسے میں آیا، جیسے میں آیا ویسے وہ آئے. نبی فرماتے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. نہیں توجہ فرما رہے آپ. اچھا اللہ بعد لا شریک ہے نا؟ بعد لا شریک، لا شریک ہے اللہ. اللہ کا کوئی شریک نہیں. کیوں لا شریک ہے؟ اس لیے کہ اس کا شریک کوئی نہیں. اچھا اس کا شریک کیوں نہیں کوئی؟ کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں. اگر کوئی اس جیسا ہوتا تو اس کا شریک ہوتا. اس جیسا کوئی نہیں، اس لیے وہ لا شریک ہے. اس کا مطلب شریک وہ ہوتا ہے جو اس جیسا ہو. تو پھر اگر تمہیں اتنا ہی پیدا نازل ہونے پہ علم چڑھا ہے تو پھر ہر نماز کے بعد کیوں کہتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن؟ اے قرآن جیسے میرا سلام. اگر یہ قرآن جیسے ہے، نبی کے فرمان کے مطابق قرآن کے ساتھ ہے، تو تجھے ماننا پڑے گا. قرآن ناطق ہو یا صامت، نازل ہوتا ہے پیدا نہیں ہوتا. میں ابھی بھی پریشان ہوں یار. نہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے جی، میں جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی تصدیق لے کے کہہ رہا ہوں. اب ایک تیسری دلیل ہے، لو قیامت کا وقت توڑو، غازی کا صدقہ ہے. میرے بزرگ پیدا ہونے والے اور نازل ہونے والے میں فرق بتا رہا، قانون قدرت بتا رہا. بندہ متھا پاڑ لینا
اللہ کے قانون سے نہیں ٹکرا سکتے۔ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، جو پیدا ہوگا 3 نجاستوں کے ساتھ، سمجھن تے پرچا نہیں، نجاستیں 2 نہیں 4 نہیں، اللہ نے قانون بنایا۔ کون کون سی؟ پیدا ہونے والا، خود نجس، ماں نجس، جگہ نجس ہے، جس بات سے انکار کسی کو فرقہ نہیں دیکھنا، مسلمان ہوئے کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھ دو ہے، ہمیں کلمے پہ یقین ہے، ہاں جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، کبھی شیعہ ممبر سے کسی کو کافر نہیں کہا گیا، اس لیے ہمیں کلمے پہ یقین ہے، اور ہم جانتے ہیں کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ نہ توجہ نہیں فرمائی آپ، ہمیں علی کے عشق میں بندے علی ولی اللہ پہ اچھا ایسے بھڑکتے ہیں، علی ولی اللہ کے فائدے بتایا کرو لوگوں کو، میں گالیاں دے کے علی ولی اللہ نہیں بتاتا، میں ایک بچے سے کہنا نماز پڑھنی تینوں اللہ ساڑ دینا، تو جہنم سے جائیں گا، وہ کہے جب سڑنا ہی ہے تو میں پڑھتا ہی نہیں، اس کو فائدہ بتاؤ نا کہ بیٹا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، وہ تیری لیے آسانیاں پیدا کرے گا، وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، وہ تجھے نعمتیں دے گا، جو تو چاہتا ہے وہ ملے گا۔ بچے کے دل میں آئے کہ یار میری تو گفتگو رحمان سے ہونی، اسے نماز کا طریقہ ایسے بتاؤ، بندے سیدھے کھڑے، مولوی صاحب اینو ذرا گھنٹی لائے نماز نہیں پڑھتا، یہ کا طریقہ ہوا؟ نماز کا بچوں کو ہمیشہ بتاؤ، اگر زندگی میں چاہتے ہو ناکامی تمہارے قریب نہ ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کر، اللہ کے ساتھ گفتگو کر، اور وہ سجدے میں ہوتی ہے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے اللہ۔ اسی طرح علی ولی اللہ کے بھی فائدے لوگوں کو بتاؤ۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، یہ مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ کوئی جا کے میرے نال نہ رو، بات حدیث کا مجمع ستا بھی، محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ میں ایک بندے صاحب کہے کہ آپ مشرک ہیں، وہ کہے جی نہیں، وہ ثبوت دے، کعبے کی چھت پہ بھی جا کے کھڑا ہو کہنے میں مشرک نہیں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ مشرک نہ ہونے کا ایک ثبوت لا الہ الا اللہ، وہ بندہ پڑھ گیا، آپ نے مان لیا، ثبوت آ گیا۔ آپ کسی کے کافر ہیں، وہ کہے نہیں، اسے ثبوت دے، وہ کہے محمد رسول اللہ۔ لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے منافق ہیں، یار اتنا تھکا مجمع میں کہاں سے لیا، منافق ہے، وہ کہے جی نہیں مومن، اسے کہ ثبوت دے، مومن ہونے کا ایک ثبوت علی ولی اللہ۔ مرضیاں لے سرکار، ہر چیز پہ ایک دوسرے کے گلے نہیں پڑتے، گالیاں نہیں دیتے۔ دیکھیں میرے پاس ایک بات کی دلیل ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے پاس ہے تو اسے رد کر دیں۔ علمی نظریاتی اختلاف یہی ہوتا ہے، اور یہ حسن ہے گفتگو کا کہیں بھی کہ میرے پاس، میں دلیل رکھ رہا ہوں نا، میرے پاس ایک دلیل ہے کہ پیدا ہونے اور نازل ہونے والے میں فرق کیا ہے، وہ دلیل ہے، اگر کسی کو ٹوٹتی ہے تو بھی توڑ لے۔ پیدا ہونے والے کے ساتھ اللہ نے 3 نجاستیں رکھی، یا نہ میری طرف توجہ، پیدا ہونے والا بات ہے، خود نجس، ماں نجس، جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس۔ پورے ناروال میں یہ قانون قدرت کا کوئی توڑے گا، میں اپنی دلیل بدل کے کہہ دوں گا کہ ہاں علی تجھ جیسا ہے۔ ماں نجس، خود نجس، جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس۔ یہ پیدا ہونے والا اور وہ ہے نازل ہونے والا، ماں پاک، خود پاک، اور جگہ اتنی پاک کہ سجدے کے قابل ہو جائے۔ کوئی بیٹھا یار جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
علی نبی کی زبان سے خدا مولا نہیں توجہ فرمائی نہیں. دوسری تمہارے لیے اللہ نے قرآن میں تمہاری اوقات رکھی ہے جو پیدا ہونے والے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے خارج کیا گیا, تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا, تم لا علم تھے. اب پتہ چلا جو پیدا ہو وہ لا علم ہوتا ہے, جو نازل ہو وہ باب علم ہوتا ہے. پریشان بیٹھے ہو, توجہ ہے کہ نہیں؟ تقابل کرنے سے پہلے اپنی اوقات دے, خود کا مقام دے. تو عباس کی عصمت سے تو اس پہ بحث کرے گا, عباس کی عصمت ہے. غیر معصوم کی آمد ایسے کوئی آیا ہو تو باندھ لیتے ہیں, لڑائی کا. جناب امیر مسجد میں فجر کے بعد تعقیبات فرما رہے تھے. دروازے پہ بی بی فضا کو دیکھا. خیریت فضا؟ کعب کے حرم نے یاد کیا. بی بی ام البنین علی گھر آیا. نہیں کل ابھی ایک شہزادے کی گزری ہے نا, آمد گزری ہے. جانتے بھی ہو تیرا شہزادہ آیا کیسے ہے؟ ہاں یہ کب آل محمد کے گھر میں تیسرا ہے جو امیر ہے. امیر حسن ہے, امیر قاسم ہے, امیر مسلم ہے. نہیں توجہ فرمائی. جانتے ہو نا آذربائیجان فضل بن عامر کی بیٹی سے عقد ہوا تھا جب اس کے بیٹے کے مردہ جسم میں حسن نے جان ڈالی تھی, بیٹی دی تھی. اور یہاں آئے تھے تو 2 سال, مجھے نہیں پتا ناروال والوں اب میرے ساتھ جاگنا, اگر یہ جملہ بھی ضائع ہو گیا پھر اللہ جانے فراز کو یہاں تو پھر پتھر مارو علی کی محبت میں دیوانہ سمجھ کر. جب بیٹی اور پہلی بیٹی ملی حسن بادشاہ کو, نام فروا رکھا تھا, اور وہ کنیت ہو گئی بی بی رم اللہ کی ام فروا. 2 سال کے بعد اللہ نے بیٹی واپس لے لی. ایک دن بیٹھی سوچ رہی تھی سیدوں سے جو رشتہ تھا وہ تو اللہ نے لے لیا. خالی جھولی لے کے تیرے میرے حسن بادشاہ کے قریب آئی. آگے کہتی ہے میری جھولی خالی ہے, مجھے بیٹا چاہیے, چاہیے بھی آج. نہیں پتہ نہیں کس نے کیا سنا ہے, میں نے کیا پڑھا ہے. چاہیے بھی آج. فرمایا اتنا یقین ہے کہ آج ہی ملے گا. کہا جو مدینے سے آذربائیجان آ کے میرے مردہ بھائی کے جسم میں جان ڈال سکتا ہے وہ مجھے بیٹا دے سکتا ہے. جملے کتاب کے منوان یہ ہے کہ حسن بادشاہ نے کہا بی بی کو قریب آئی. جیسے قریب آئی ماتھے پہ ہاتھ ایسے پھیر کے کہتے ہیں جا حجرے سے قاسم لے آ. تجھ جیسے نہیں. علی فرماتے ہیں جیسے علی آئے نا مسجد نشین ہوئے, تعظیم کے لیے بی بی اٹھی. علی دیکھ کے فرماتے ہیں آپ مجھے وہ بتانا چاہ رہی ہیں جو میں نہیں جانتا. اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں. بی بی فرماتی حمد اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں ام البنین کی جان ہے, آپ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. علی فرماتے جو آپ مجھے بتانا چاہ رہی ہیں میں آپ کی تخلیق سے بھی پہلے جانتا ہوں. باہر 40 ہو تو میں اگے ترا, اگر نہیں تو پھر نہیں. یہ جتنے جوان اگو کا موقع جے بعد چاہ میں نے آپ کو باہر چک دے تو میں ٹوٹا جے گے. مجھے وہ بتانا چاہ رہے ہیں میں آپ کی تخلیق سے بھی پہلے جانتا ہوں. بی بی فرماتی میں نے خواب دیکھا ہے رسول زمین پہ نازل ہوئے جیسے چھت سے آئے, وہیں بیٹھے جہاں آپ تشریف فرما ہیں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں علی بیٹھتا ہی وہاں ہے جہاں سے محمد اٹھا ہو. کوئی پہنچا ہے میں نے کیا کہا ہے. بی بی فرماتی ہے میں تعظیم کے لیے اٹھی اور مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھے رہو. ہاتھ میں تھی 34 دانوں کی تسبیح. نبی وہ تسبیح پڑھ رہے تھے, جیسے ایک دانہ گرتا اس پہ اللہ اکبر پڑھتے تو وہ دانہ گرا دیتے, جیسے تسبیح پڑھی جاتی. جیسے ہی دانہ گرتا اس میں سے شعاع نکلتی وہ ہوا میں جا کے تو رک جاتی.
پہلے دانے سے شعاع رکی، پھر دوسرے پہ اللہ اکبر پڑھا، وہ دانہ گرا، شعاع نکلی، وہ پہلے میں ضم ہو گئی، تیسرے پہ دانہ نکلا تو اللہ اکبر پڑھا، شعاع نکلی، وہ ضم ہو گئی، ایسے دانے گرتے گئے، نبی اللہ اکبر پڑھتے گئے، شعاع نکلتی گئی، پہلی شعاع میں ضم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 34واں دانہ گرا ہے اور وہ شعاع نکل کے پہلے 33 شعاعوں میں ضم ہوئی تو ایک چاند بن گیا۔ جیسے ہی وہ چاند بنا، نبی نے اس چاند کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس پہ پڑھنا شروع کیا، اما یتساءلون عن النبی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبح اسم ربک الاعلی۔ دم کرنے کے بعد مجھ سے کہا ام البنین اس چاند کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسے سینے سے لگانا، اسے آنکھوں پہ جگہ دینا، اس چاند کی حفاظت کرنا۔ میں نے پوچھا اس چاند کی حفاظت کیوں کروں؟ نبی دیکھ کے فرماتے یہ میرے حسین کی امانت ہے۔ کوئی بیٹھا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ میرے سفیر کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ بی بی دیکھ کے فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی، خواب کا میری آنکھوں کے آگے سے نبی غائب ہو گئے، میں مصلی پہ آئی، بدن میں لرزہ تھا، جب مصلی پہ قیام میں تھی خواب میری آنکھوں کے آگے، رکوع میں خواب میری آنکھوں کے آگے، اور میں سجدے پہ گئی تو خواب میری آنکھوں کے آگے تھا۔ اب جس نے جملہ سمجھا ہے نا اسے پہلے سلام کرتا ہوں۔ میری آنکھوں کے آگے خواب گھوم رہا تھا۔ علی کو دیکھ کے فرماتے ہیں اے خدائی کے یعقوب بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سفیر شروع کر لما۔ نہ میری ہزار مجال سفین بادشاہ کے نام ہے، جیسے خیبر علی کے بغیر نہیں ہوتی نا، سفین مکمل ہے ہی سفین غازی کی نہیں۔ یہ بچے کہتے ہیں جی غازی کیوں کہتے ہو تو شہید ہو گئے، سفین میں علی نے غازی کہا تھا، جب سے لقب ہے تیرے میرے بادشاہ کا 1.5 لاکھ پہ حاوی ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل نصاب سے نکال رہے ہیں نا، دین یاد علی کے بغیر، خندق علی کے بغیر، خیبر علی کے خیبر علی کے بغیر، چپ کر گئے ہو۔ علی کو خیبر سے نکال دینا تو تبادلہ تبسم کے علاوہ کچھ نہیں بچ پاتا۔ ان کی پرانی عادت ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ نہ میں ادھر جا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو سفین سنا کے میں نعرے لگوا کے نہیں جا رہا ہوں، میں عباس کی عصمت پڑھ، نبی فرما رہے اس چاند کی حفاظت۔ نانا اے خدائی کے یعقوب بتا میرے خواب کی تعبیر کیا؟ جو یوسف کو خواب کی تعبیر بتا، وہ بنی اسرائیل کا یعقوب۔ علی فرماتے مبارک ہو، دنیا اور آخرت کا شرف مل گیا۔ جو بیٹا ملے گا صرف شکل و صورت میں کمر نہیں، علم و فضل میں بھی کمر۔ بندوں کو تو فرصت ملی ہوئی ہے نا، لوگ غازی کو جا پتہ پوچھ جا کے تہجد کی کائنات کو رزق دینے والا تہجد کے وقت جو اللہ سے کہتے ہیں نا مجھے عباس دے، علی کے تہجد کی دعاؤں کا ثمر قمر عباس، قمر بنی ہاشم، قمر بدخا جناب ہاشم کا لقب ہے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ قمر العشیرہ جناب عبداللہ کا خاندان کا قمر، لیکن بنی ہاشم کا قمر عباس، ایسا قبضہ ہے تیرے میرے بادشاہ کا لفظ قمر پر۔ نہیں یہ بس آپ کی آنکھیں چھلک گئی ہیں بچوں کے لیے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ جناب عباس کے بازو کٹے، اجازت نہیں ملی، کیوں اجازت؟ دوسرا نام لے عباس ابن علی۔ اللہ کی آواز آئی عباس لڑوائے گا؟ کہا مالک میرا سپہ سالار ہے۔ کہا پھر معاہدے میں ترمیم کر۔ مالک کیسی؟ فرمایا علی کی کلائی میں یعنی جلی رہتا ہوں اور ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی ہے، عباس کی کلائی میں علی بھی رہتا ہے جلی بھی رہتا ہے۔ مالک کیا معاہدہ کروں؟ کہا عباس کے بازو کٹوانے ہوں گے۔ حسین چپ کر گیا، عباس کا نور آگے بڑھ کے کہتے مولا وعدہ کر اللہ سے، تیرے عشق کے لیے میں اپنے بازو کٹواؤں گا، لیکن اللہ سے پوچھ عباس بازو کٹوائے گا تو غازی کو ملے گا کیا؟ حاطف غائبی سے اللہ کی آواز ہے اگر تو میرے لیے بازو کٹوائے گا عباس اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک بغیر ہاتھوں کے کائنات پہ یا اللہ حکومت کرے گا یا عباس حکومت کرے گا۔
ادرکم الحسین، ادرکم الحسین. یہ عظمت ہے. سیدوں کا مان، عالیہ کا برقع عباس. حسین دیکھ کے کہتے تھے بے کسوں کی پناہ گاہ عباس. مولا میرے سفید ریش بزرگ جتنے بیٹھے اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب. انیس فرماتے ہیں کہ حال دل سناتا تھا نانا کو حسین. جب دربار سے واپس آ گئے تو پتا تھا نا کہ مدینہ چھوڑنا. اللہ ٹھیک ہے. حال دل کا ایسا استعمال کیا ہے نا جناب انیس، میر انیس نے. فرمایا نانا کی قبر پہ رات کو آتا، مغرب پڑھتا، چراغ جلاتا، دل کے حال سناتا، نانا سے گفتگو کرتا. ایک دن حال دل سناتے سناتے کہتے نانا آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی امت نے ہمارے گھر میں آگ لگا دی. ہائے کرنا ہائے. جتنے جوان بیٹھے ہو نا، کبھی یہ سوچ کے رونا نہیں روکنا کہ شکل ٹیڑھی ہو گئی تو ساتھ والا کیا کہے گا. محشر والے دن فاطمہ کے سامنے شکل ٹھیک رکھنی ہے نا، بے تحاشا رو حسین. جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول، 5 اماموں کا خدمت گزار، حدیث کسا کا راوی، حسین کی قبر کا پہلا زوار. عہدے دیکھیں، 5ویں معصوم نے مجلس کرائی، منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا، باقر مولا نے رومال چھینا. جابر ابی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ مولا میرا رومال بھیگ گیا اور کیسے رو؟ سید رو کے کہتا واہ جابر، رونا بھی شبیر کو منہ پہ کپڑے ڈال ڈال کے. مولا کیسے رو؟ فرمایا ویسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ پین کر کے کہتی اب میرا کوئی نہیں رہ گیا. وہ جو پردے میں آئی بیٹھی اسے میری خطابت سے غرض کوئی نہیں. جب سے مجلس شروع ہے اسی آس پہ آئی بیٹھی ہے کوئی کہے ہائے حسین. شبیر حال دل سناتا. ایک دن چراغ جلا کے تھا نانا کوفے میں شاہی تھی بابا کی، آپ کی امت نے ہمیں یتیم کر دیا. پھر ایک دن چراغ جلایا، حال دل سناتا. لفظ حال دل ذہن میں رکھنا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے اس لیے میں جملے پڑھ رہا ہوں. نانا آپ کا نفیس بیٹا تھا، میں نے اسے 2 کفن دے کے بھیجا. پھر رخصت کے دن قریب آئے، ایک دن حسین دے کے کہتا ہے نانا میں تیری بزم کا 5واں چراغ ہوں، تیری امت مجھے بجھانا چاہتی. حسین ہو کے وعدہ کر تو اپنے خون سے تیری گلیاں رنگین نہیں ہونے دوں. 28 رجب کو آیا جب آخری رخصت لینے آیا، چراغ جلایا، نانا کے روزے پہ ہاتھ رکھا، نانا کی قبر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اب صبح و شام حال سنانے نہ آؤں گا نانا، میں اب چراغ جلانے نہ آؤں گا. میں اسی میں غربت عباس کی پڑھ کے آپ کے سامنے شبیہ علم کیا ہے. مقتل کہتے ہیں نانا کے روزے پہ ایسے آئے جیسے فاتح چلتا ہے نا میدان میں پیر جما کر، شبیر ایسے آئے نانا. وہاں سے اٹھے بھائی کی قبر پہ بھی ویسے ہی اسی انداز میں آئے. جنہوں نے جنت البقیع دیکھی ہے اس کا فوٹو دیکھا ہو. حسن کی قبر سے کتنی دور ہے سیدہ کی قبر؟
مقتل کہتا ہے شبیر ماں کی قبر پہ ایسے آیا جیسے چھوٹا بچہ ماں کو دیکھ کے دوڑ پڑتا ہے. ماں کی قبر سینے سے لگا کر رو کے کہتا ہے لہو میں ڈوبا ہوا چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے ہاتھوں میں رسن دیکھنے چلو. میرے نہیں شرماتے قبر زہرا سے آواز آئی جس کے کرتے سیکھ کے آئی وہ عباس کہاں ہے، میرے عباس کو بلاؤ. غازی کے مرید ہو نا، قیام میں نہیں، قبر زہرا پر رکوع کے عالم میں عباس کھڑا قبر پہ آ کے کہتا ہے آقا زادی میرے لیے کیا حکم ہے جس نے ماتم کرنا ہے، میرے لیے کیا حکم. قبر زہرا سے آواز آئی میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے عباس، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے عباس. ماتم کی تیاری، ماتم کی تیاری. اللہ آپ کی ہائے کو پاک زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کرے. جتنے بزرگ ہو اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب ہو، خوشی ہو تو آل محمد کے گھر کی نصیب ہو، غم ہو تو آل محمد کے گھر کا نصیب. دو لوگ بھائی مطلب کے گھر آئے. عبداللہ ابن الغفار ایک صحابی ہے، مالی سلطان نے فرمایا کہتے میں تجارت کی غرض سے باہر تھا، 4-6 مہینے کے بعد آیا. اب جس نے ہائے کرنی ہے وہ جملہ سنا. عبداللہ کہتا ہے میں نے ایک مدت کے بعد زہرا کی حویلی کے دروازے پر پھر مسلمانوں کا ہجوم دیکھا. میرا دل بیٹھنے کو آیا، میں نے مجمع چیرا، سامنے پہلی دفعہ میں نے لباس محمد میں حسین کو دیکھا. ایسے لگ رہا تھا ہو بہو محمد کو دیکھ رہا ہوں. عباس کو بلا کے تیاری کا حکم دیا. عباس ہر حجرے پہ گیا، تیاری کا حکم دیتا گیا. ایک حجرہ ایسا تھا جہاں اللہ کی حجت خود چل کے ماتھے پہ ہاتھ تھے. جنہوں نے بھی غازی سنا ہے نا، میں فضائل سنانا چاہ رہا تھا لیکن یہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت ہے کہ آپ کی آنکھیں چھلک پڑی. اس بات کی دلیل ہے ہر دل میں خبر ہے غازی. کوئی دل ایسا نہیں ہے جس میں عباس رہتا نہیں. بی بی کے حجرے پہ آ کے حسین نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا. یہ ہے علی کی بیٹی کی عزت، اللہ کی حجت جسے ہاتھ اٹھا کے سلام کرے. مدینے سے جب شام سے چلنے لگی تھی تو سجاد بادشاہ نے پوچھا پھوپھیما سیدھا مدینہ جانا ہے یا کربلا سے ہو؟ 2 امام جس کی مرضی کے بغیر گلی کا موڑ نہ مڑتے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. اس عالیہ کے مان کا نام ہے عباس. بابا نثار حیدری بزرگوں کو نام یاد ہے، جوانوں کو بھی ہوگا. ان کا نوحہ 10 محرم کو بچے کی زبان پہ ہوتا ہے. ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں بعد حسین جہان ریا. لیکن اگلا مصرع اس میں بی بی کی عظمت لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں وچ قید امام زمانے دا بن زینب دا دربان ریا. جب حسین نے آگے کہا نا سفر کی تیاری ہے، گھر چھوڑنے کا وقت آ گیا، بسم اللہ پڑھ کے علی کی بیٹی نے دایاں پیر اٹھایا دہلیز پہ رکھنے کے لیے. اب جس نے غازی کا ماتم کرنا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد، جیسے بھی پیر اٹھایا زمین پہ نہیں آیا نا، دونوں ہاتھ ام البنین کے لال کے نیچے آئے، پیروں کے ہاتھ نیچے ہاتھ رکھے کہتے ہیں میری غربت کا واسطہ ابھی باہر نہ آنا. بی بی نے پیر واپس حجرے میں رکھا. ایک جست میں غازی گھوڑے کی زین پہ آیا، رکابوں میں پیر ڈال کے زور دے کے کھڑا ہو کے آسمان کی طرف دے کے کہتا ہے الحجاب. شبیر کی آوازیں کس سے کہہ رہے؟ کہتے ہیں آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں پردہ کرو، آج میری آقا زادی گھر سے باہر آ رہی ہے. پردے کرا کے غازی آیا. بس اب آپ جانے آپ کی آنکھیں جانے. میں نے کبھی نہیں کہا جس کا دل پتھر کا ہے، پتھر دل نہیں آتا. حسین کی قبر جس کے دل میں ہو وہ پتھر نہیں ہوتا. اور اگر کسی کو اس کے مسائب پہ شک ہے تو پتھر رکھ. حسین کی ماں کی قسم ہے شبیر کی غربت سن کے پھٹ جائے. دہلیز پہ آ کے کہا آقا میں تیاری مکمل کر آیا. دایا ہاتھ حسین کی ابا میں. اب اس سے آگے کیا عظمت پڑھو. بایاں علی اکبر کی ابا میں. دایا پیر دہلیز سے باہر آیا. شبیر نے قرآن شروع کی. 18 بنی ہاشم نے ہاتھوں کا سایہ کیا. جیسے جیسے علی کی بیٹی چلتی ہر ہاشمی قرآن کی آیتیں نچھاور کرتا.
غازی کے مرید پوچھ سکتے ہو نا جب سارے ہاشمی قرآن پڑھ رہے تھے عباس کیا کر رہا تھا؟ جیسے جیسے علی کی بیٹی چل رہی تھی پیچھے زمین پر بیٹھ کے علی کے بیٹی کے پیر اٹھتے زمین پہ بیٹھ کے پیروں کے نشان مٹا کر رو رو کے کہتے مر جاتا غازی تجھے کبھی میری زندگی میں گھر سے باہر نہ آنا پڑتا۔ ناروال کے شرفا 14ویں قدم پہ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی تڑپ کے حسین کہتا ہے زینب کیا ہوا؟ دیکھ کے کہتی کتنا چلنا ہے میں تھک گئی۔ تیری مرضی ہے یار، تیری مرضی ہے تو ہائے کر نہ کر۔ حسین کتنا چلنا ہے میں تھک گئی۔ شبیر کی آواز محمل دروازے کے قریب لے آؤ۔ علی کی بیٹی محمل کے قریب آئی، بس آخری جملے اس کے بعد شبیر آئی، لیکن جب میں کہوں گا تب آئی۔ علی کی بیٹی محمل کے قریب آئی، ناروال کے دادارو کھڑی رہی، اللہ تمہاری جھولیاں آباد رکھے۔ شریفوں کے لیے بڑا مشکل وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ہر ہاشمی نے ہاتھ آگے کی، پھوپھی اماں میں سوار کراؤں، پیر رکھ سوار ہو، اماں میں سوار کراؤں، میرے ہاتھوں پہ پیر رکھ سوار ہو، یہاں تک کہ اللہ کی حجت نے ہاتھ آگے کر دی۔ عالیہ پیر رکھ میرے ہاتھوں، میں سوار کراؤں۔ غازی کا ماتم کرنے کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، ہر ہاشمی نے ہاتھ آگے کیے، علموں والا سجدے میں سجدے میں سر رکھ کے کہتا تو اس کی بیٹی ہے جس کے پیر مہر نبوت پر آتے تھے، آج نوکر کے شانوں پہ پیر رکھ، میں تجھے محمل میں سوار کراؤں۔ ناروال کے عزاداروں اتنی عزتوں کے ساتھ علی کی بیٹی کو محمل میں سوار کرایا۔ اس سے پہلے کہ علی کی بیٹی کی سواری اٹھ کے کھڑی ہوتی، ہاشمی بجلی کی تیزی سے اپنے گھوڑوں پہ آئے، ننگی تلواریں ہاتھوں میں، سب سے آگے عباس، ہاتھ میں ننگی ذوالفقار، الحجاب کی صدائیں اتنی عزتوں سے لے کے چلا ہے علی کی بیٹی کو۔ یہ تھی 28 رجب، علم لے آنا اس کے بعد، یہ تھی 28 رجب کی تیاری، اور وہ تھی 11 محرم، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، بغیر پلان والا ہوں، سر پہ برقع کوئی نہیں، فرات کی طرف دیکھ کے کہتی تھی عباس آج بہن کو سوار نہیں کرائے گا، غازی دیکھ بہن شام جا رہی ہے۔ ماتھے میں عباس